ایک یہ کویسچن کیا تھا، ایک خاتون نے کہا کہ میں ناراض تھی اپنے شوہر سے، میکے چلی گئی، شوہر نے فون پر مجھے ایک طلاق دے دی، پھر 4-5 ماہ کے بعد صلح ہو گئی، میں گھر واپس آ گئی، تو میرا نکاح قائم ہے کہ نہیں، اور اگر نہیں ہے تو نکاح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے تو میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں کہ فون پر پہلی بات یہ ہے کہ جاتی ہے، اگر کال پر ہو تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور اگر میسج پر بھی ہو یا ای میل کے ذریعے دیں، واٹس ایپ کے میسج کے ذریعے دیں، تو بہرحال چونکہ آج کل یہ طریقہ کار رائج ہے تو یہ بالکل طلاق واقع ہو گئی۔ جب انہوں نے طلاق دی تو آپ کی عدت اسٹارٹ ہو گئی۔ آپ نے کہا کہ میں 4-5 ماہ کے بعد آئی، اگر آپ کے اس دوران 3 حیض کمپلیٹ ہو گئے تھے، کیونکہ بعض اوقات بیماری ہوتی ہے، ایک دفعہ حیض آیا پھر 1 سال تک نہیں آیا، وہ ایک الگ کیس ہوتا ہے، لیکن اگر لگاتار آپ کے 3 حیض اس کے بعد آ گئے تو آپ کی عدت پوری ہو گئی اور مکمل طور پہ آپ نکاح سے باہر ہو گئیں۔ اب اگر واپس جانا تھا تو آپ بالکل ایسا تھا جیسے آپ دونوں اجنبی مرد ایک اجنبی عورت ہو گئے ہیں، اور آپ کو جدید نکاح کی نئے مہر کے ساتھ ضرورت تھی، لیکن اگر آپ چلی گئیں تو یقینی سی بات ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بھی کسی بھی عورت کو اپنے ساتھ گھر لے جائے اور خدا نخواستہ ساتھ رہنا شروع کر دیں، تو یقینی سی بات ہے کہ یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اگر اس دوران آپ کے سوال کرنے سے پہلے کوئی جسمانی تعلق قائم ہوا تو وہ زنائے خالص ہوگا، اور اگر بچہ پیدا ہوا تو وہ ولد الزنا کہلائے گا، جس کا بروز قیامت والد سے نسب ثابت نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ دونوں فوراً سے پیشتر توبہ کریں اور فوراً تجدید ایمان کریں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اتنے حرام کاموں کو بالکل حلال ہی سمجھ لیا، ایک طرح سے احتیاطاً تجدید ایمان کریں اور فوراً تجدید نکاح کریں۔ تجدید نکاح میں وہ بہت زیادہ اہتمام کی حاجت نہیں ہے کہ آپ مہمانوں کو بلائیں، قاضی صاحب، بس آپ دونوں میاں بیوی آمنے سامنے بیٹھ جائیں، اور 2 کوئی قریبی رشتہ دار ہوں، مرد جو عاقل بالغ مسلمان ہوں، یا ایک مرد اور 2 عورتیں ہوں، اور آپ کے شوہر یا آپ ان سے شوہر سے کہیں میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ میرا نکاح اپنے ساتھ کر لیں، اور وہ شخص کہیں کہ میں نے تمہارا نکاح اپنے ساتھ اتنے مہر کے عوض میں کیا، آپ بھی مہر کا ذکر کر دیں کہ آپ میرا نکاح اپنے ساتھ اتنے مہر کے بدلے میں کر لیں، وہ کہیں میں نے اتنے مہر کے بدلے میں کیا، بس نکاح ہو گیا۔ یہ تو آپ کا جواب ہے، اور باقی میں جو والدین مجھے دیکھ رہے ہیں، جو بہنیں مجھے سماعت فرما رہی ہیں، ان سب سے میری گزارش ہے ذرا غور کریں کہ بعض اوقات کیسی مسٹیک ہوتی ہے کہ ماں باپ خود اپنی بچی کو راضی ہو کر بھیج دیتے ہیں۔ جو بھائی ہوتے ہیں جو غیرت کے نام پر اگر بہن کو کوئی دیکھ بھی لے تو اس کی آنکھیں نکالنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات کم علمی کی وجہ سے وہ اپنی بہن کو ایک طرح سے گناہ پر پیش کر دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتا ہے؟ علم نہیں ہوتا، اور بعض اوقات گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ علم دین سیکھنا لازم قرار دیں، تاکہ آپ کے بچے نادانستہ طور پہ معاذ اللہ زنا میں یا گناہ میں مبتلا نہ ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت بیان فرمائی تھی کہ زنا عام ہو جائے گا، بکثرت زنا ہوگا۔ میرا گمان یہ ہے کہ وہ ایک زنا کی صورت سرکار یہ بھی بیان فرما رہے تھے کہ نکاح ٹوٹ چکے ہوں گے لیکن مسائل معلوم نہیں ہوں گے، گھر والے ہی چلو بچوں صلح کر لو، لڑائی ہو ہی جاتی ہے، خود بھیجیں گے، اور معاذ اللہ پھر یہ سٹارٹ ہو جائے گا معاملہ۔ اس لیے ذرا کیئر کریں، ہم آپ کو کہتے رہیں گے، پہلے بھی کہتے رہے ہیں۔ ایک